حالات کو ٹھنڈا رکھنا چاہتا ہوں، میں حالات کو سمجھتا ہوں۔ میرا جس حلقے سے تعلق ہے، میری 16ویں وزارت ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ اس کی 16ویں وزارت کہاں سے ہے، تو کتاب پڑھ لے، لکھی ہوئی ہے کہ ڈیٹ وائز لال حویلی سے جو ہے اقوام متحدہ تک، اس تک تاریخیں لکھی ہیں کہ 16 وزیر میں کب سے کب بنا۔ لیکن اس سے زیادہ اہم میرے لیے بات ہے کہ میری عظیم فوج کا وقار بلند رہے، اس ملک میں امن رہے، جمہوریت رہے، جھاڑو نہ پھر جائے۔ یہ نہ ہو حالات ایسے ہوں کہ دوسری طرف جانا پڑے۔ اور یہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میرے بھتیجے کو مسنگ ہے، اس کو بتاتے نہیں وہ کہاں ہے، اور رکھ لو جی، کتنے دن رکھ لیں گے آپ؟ ایک ہی قسم کی ایف آئی آر ہے۔ جتنے شہروں میں میرے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے، جتنے شہروں میں، رانا ثناء اللہ بتائے کہاں جا کے گرفتاری دوں؟ یہاں سے جاؤں گا، لیکن میں نے بہت اہم وارننگ کے حالات بتائے ہیں کہ لانگ مارچ خونی ہو سکتا ہے، اس ملک کے حالات خوفناک ہو سکتے ہیں۔ خدا کے لیے لانگ مارچ سے پہلے حل نکالیں، کیونکہ یہ ساری سازش ہے کہ ملبہ کہیں اور ڈالنے کے لیے۔ اور یہ 20-20 کروڑ روپے میں جو لوگ بکے ہیں، یہ اپنے علاقوں میں نمازیں نہیں پڑھ سکے۔ 2 ووٹوں کا تو فرق ہے، 2 ووٹوں کا فرق ہے۔ ہم 25 کروڑ کا ریٹ لگا کے 1 ارب میں صبح حکومت یہ ٹاپل کر سکتے ہیں۔ روزہ رسول کی حرمت، مدینہ شریف کی عزت، اس پہ میرے جیسے گناہگار کی جان قربان۔ میں تو گیا ہی نہیں، اور اتنے شہروں میں مقدمے ہو گئے ہیں۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، میں پاکستان کے چند 4 لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت میں بھی نماز پڑھی ہے۔ پچھلی 27 کو بھی میں روزہ رسول پہ تھا، پتہ نہیں اس لیے ان کے لیے روزہ رسول کھلا یا نہیں کھلا۔ لیکن جو چیز میں کہنا چاہتا ہوں، یہ آکسفورڈ اسٹریٹ پہ جا کے مجھے دکھا دیں، یہ ہارلے اسٹریٹ لندن دکھا دیں، یہ ایفل ٹاور جا کے وہاں سے گزر کے دکھا دیں۔ اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے کیونکہ عمران خان 3.5 سال سے ان کو ایکسپوز کر رہا تھا، اور جو چہرے بدنام ترین ہو چکے تھے، جو چہرے لوگ دیکھنا نہیں چاہتے تھے، ان چہروں کو اقتدار میں لایا گیا ہے۔ کسی اور کو لے آتے شاید اتنی نفرت نہ ہوتی، کسی اور کو لے آتے جی۔ کوئی قحط تو نہیں ہے کہ یہی خاندان 2 رہ گئے ہیں، اور آصف زرداری چاہتا یہی تھا کہ پنجاب میں پھڈا پڑے، اور اس کی بلو رانی جگر جانی جو ہے وہ سمجھتا ہے وزیر خارجہ بن گئی ہے، بن گیا ہے کہ بن گئی ہے، یہ کنفرم نہیں ہے۔ اچھا، یہ بن گیا ہے یا بن گئی ہے کنفرم نہیں ہے۔ جو بھی ہوا ہے، میں اللہ کو گواہ کر کے لال حویلی کی چھت کے نیچے سے بتا رہا ہوں کہ حالات خراب ہیں حضور۔ 30 دن کا میں آپ کو وقت دے رہا ہوں، 31 مئی تک حل نکالیں، کوئی تاریخ رکھیں، امن کریں، صلح کریں، صفائی کریں، آپس میں نفرتوں کو کم کریں، ایک ایک قدم پیچھے ہو جائیں۔ اور مجھے خوف ہے کہ اسلام آباد لانگ مارچ خونی ہوگا، اور یہ سازش کے تحت اس کے نتائج خوفناک ہو سکتے ہیں، اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں تمام پارٹیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ الیکشن کی ڈیٹ پر آئیں، اور کوئی مطالبہ نہیں ہے اور کوئی حل نہیں ہے، اور اس کا نقصان یہ اتنے نفرت لوگ ان سے کرتے ہیں کہ عوام میں خوشی کے جشن ہوں گے۔ ان کے چہرے دیکھیں، لعنت پڑی ہوئی ہے، پھٹکاریں پڑی ہوئی ہیں۔ منشیات فروش جس ملک میں وزیر داخلہ ہوگا، اور جب بابت شیر علی کا والد کہتا کہ 18 قتل کیے ہوئے ہیں، تو اس ملک میں امن ہوگا جی۔ سو میں انتظار کر رہا ہوں، اور اگر میں ضمانت کے لیے گیا تو صرف اس لیے جاؤں گا کہ سازش ہو رہی ہے کہ لانگ مارچ کی ریلی کو خونی بنایا جائے، اور اس میں میرے علاقے کے لوگوں کو استعمال کیے جانے کی سازش ہے۔ میں ان کو روکنا چاہتا ہوں۔ بھٹو کے دور میں بھی ہمارے ہی لوگوں کو استعمال کیا گیا۔ یہ 5 شہداء کی تصویریں جنہوں نے میرے لیے جانیں دی ہیں۔ یہ گلی، اس میں امین بھی ہے 6 نومبر 1968 کا، اور حمید بھی ہے
سو یہ شہداء کی گلی ہے، شہداء کا محلہ ہے لال حویلی میں. یہ ملک کے ساتھ کمیٹڈ لوگ ہیں. ہمیں کول ڈاؤن کرنا ہے، حالات کو نرمی پیدا کرنی ہے. سیاست ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے اور 30 دن کا صرف آپ کے پاس وقت ہے. لانگ مارچ میں میں عمران خان کے ساتھ ہوں، یہ سب کا مشترکہ فیصلہ ہے. اور میں استعفیٰ دینے والوں میں بھی شامل ہوں، حالانکہ میں پی ٹی آئی کا نہیں، میں نے اپنے لیٹر پیڈ پر استعفیٰ لکھ کر بھیجا ہے تاکہ کل کو یہ میرے بھتیجے نے بھی، ہماری 3 سیٹیں ہیں جی، تینوں پہ جتنے مقدمے کرنے ہیں کر لیں. 5 دن ہے، 5 مہینے راشد شفیق کو رکھ لیں، صرف بتائیں صحیح کہ وہ کہاں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ عید کا دن ہو تو آپ اس کو بچوں کو نہ ملنے دیں اور ان کی فیملی کو نہ پتا ہو کہ وہ کہاں پہ ہے. اور ہمیں فخر ہے کہ عمران خان کے لیے ہمارے خاندان کا انتخاب قربانیوں کے لیے سب سے پہلے ہوا ہے. اور جیل ہماری سسرال ہے، موت ہماری محبوبہ ہے، ہتھکڑی ہمارا زیور ہے. یہ چھاتی پاکستان کے لیے، پاک فوج کے لیے، عظیم افواج کے لیے ہر وقت حاضر ہے جان دینے کے لیے. لیکن سیاست میں ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے. کل گرانٹ نے جو کچھ کہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں جو منحرف لوگ ہیں جو اپنے علاقوں میں نماز بھی نہیں پڑھ سکے، ہم نے تو اپنے علاقے میں نماز پڑھی ہے، ہمارے مخالفوں نے بھی ہمارے ساتھ پڑھی ہے. ٹھیک بات ہے، جو ہمارے سیاسی مخالف ہیں وہ بھی 2 لائن چھوڑ کے ہمارے ساتھ پڑھ رہے تھے. لیکن گلی محلے کے حالات خراب ہو گئے ہیں جی. گلی محلے میں لڑائیاں شروع ہونے لگی ہیں جو افسوسناک ہے. اور اس کا سب سے بڑا مرتکب ایک آدمی کو آصف زرداری نے لگوایا ہے، اس کا نام ہے رانا ثناء اللہ. باقی وزیر کافی ذمہ دار ہیں. آدھے وزیر وہ ہیں جو سزا یافتہ ہیں یا کیسوں میں ہیں یا ضمانتی ہیں، آدھے وزیر وہ ہیں. لیکن سب سے زیادہ جس آدمی کو آصف زرداری نے لگوایا ہے تاکہ پنجاب میں گند ہو، خانہ جنگی ہو. لیکن یاد رکھنا پھر آپ کے ان عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہوں گے، کسی اور جگہ ٹرائل ہوں گے، اور پھر اس کے ذمہ دار آپ. یہ جو کچھ واقعہ ہوا یہ روزہ رسول سے باہر ہوا ہے، جب یہ ہوٹلوں سے جا رہے تھے اور نکل رہے تھے. لیکن اگر فرد جرم والے رات کو صبح فرد جرم 40 ارب روپے کی وزیر اعظم بن سکتا ہے اور 40 ارب روپے کا چیف منسٹر بن سکتا ہے، اور وہ شخص جو لندن سے بیٹھا گالیاں دیتا تھا گجرانوالا اور یہ بوٹ پالش کر سکتا ہے. میں رانا ثناء اللہ کا انتظار کر رہا ہوں. صرف مجھے خوف ہے کہ میرے شہر کی فضا بڑی خوفناک ہے، تشویشناک ہے، گمبھیر ہے. میرا کام بتانا ہے. یہ اس ملک میں سازش ہو رہی ہے کہ اس تحریک کو جو کہ کانسپریسی ہے، جو کہ کیا کہتے ہیں مداخلت ہے، اس کو فوج کے خلاف ٹرن کیا جا رہا ہے. یہ ایک غیر ملکی سازش ہے کہ پاکستان کی عظیم افواج کے خلاف میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، اور جو اس شہر میں کمپین چلائی جا رہی ہے. ممکن ہے جس دن اسلام آباد میں عمران خان کی کال ہو، جس طرح بھٹو کے دوران میں یہاں بعض لوگوں نے اپنے آپ کو آگ لگا لی تھی، یہاں ایسی فضا بنی ہوئی ہے اور یہ بنائی جا رہی ہے غیر ملکی طاقتیں، وہی جو اپنے ٹوٹوں کو لے کے آئی ہے. ایسی فضا بنائی جا رہی ہے کہ اس ریلی میں لوگ اپنے آپ کو آگ لگائیں، اور وہ فضا کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں. مطالبہ صرف ایک الیکشن کا ہے، صرف ایک الیکشن. اور میں اداروں سے، مقتدر طاقتوں سے، اسٹیبلشمنٹ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ بیچ میں پڑیں. گلی محلے میں لڑائی شروع ہو چکی ہے، چوک چوراہے میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف آمنے سامنے ہو گئے ہیں. اس ملک یہ اٹامک پاور ہے اور اس ملک کی عظیم افواج ہے. ممکن ہے ایسے حالات آ جائیں کہ مارچ اگر کال ہو جائے اور حالات عمران خان کے ہاتھ سے بھی نکل جائیں. سو میں نے وقت سے پہلے بتا دیا ہے، میں وقت سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ لانگ مارچ میں اپنے آپ کو آگ لگانا چاہتے ہیں، اور وہ کسی سیاسی پارٹی کے لوگ نہیں ہیں. وہ عمران خان کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے یا حکومت جو امپورٹڈ حکومت کی، دیکھیں بازار میں جائیں ساری عورتوں نے ایک ہی مہندی کی مہر لگوائی ہے، امپورٹڈ حکومت نامنظور. ٹھپ اتنی جلدی موتی بازار رات خالی ہو گیا، اتنی سی مہر ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور. ہر لڑکی نے، یہ سارے شہر کی فضا ہے.
آئے بیٹھے نا 3 ماہ چاہیے 90 دن ہم دیتے ہیں عید کے بعد الیکشن کریں میرا ڈیٹ دیں الیکشن کی عمران خان کو راضی کرنا میرا کام ہے پی ٹی آئی کا کام ہے ہمیں 90 دن کی ڈیٹ دے دیں بڑی عید کے ساتھ الیکشن ہو جائے ہم تیار ہیں میں اس کا سپاہی تو نہیں اس کی پارٹی میں نہیں لیکن اگر عمران خان میری کوئی ڈیوٹی لگائے تو میں رابطے کا کام کرنے کے لیے تیار ہوں کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائے نواز شریف کی میں شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں جس شخص نواز شریف نے 14 مرتبہ فوج کو گالی دی وہ اس پہ میں تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں یہ اور لوگ ہیں فوج دل میں رکھتی ہے خاموش ہے بے خبر نہیں ہے اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں ایک جوان جو عزم اٹھاتا ہے قرآن کا اور پاکستان کا حلف لیتا ہے جب اس کو کوئی گالی دیتا ہے وہ نہیں بھولتا چاہے کوئی اور اپنے لیے بھول جائے نیچے نہیں بھولتا کوئی اسٹیبلشمنٹ متفق ہے میں اس جو کیا ہوتا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں ممبر تھا چاروں چیف اس میں موجود تھے فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کانسپریسی نہیں ہے یہ مداخلت ہے میں یہ کہتا ہوں مداخلت کانسپریسی سے زیادہ خطرناک ہے کانسپریسی میں اور آپ کر سکتے ہیں امجد کر سکتا ہے یہ کر سکتا ہے مداخلت قوموں اور ملکوں کے دوران ہوتی ہے کل جو گرانٹ نے بیان دیا ہے وہ تو ثابت ہو گیا اس نے کہا ہے کہ ہم نے اتارا عمران خان کو اور پھر جوتے پالش کرنے والوں کے لیے یہ قوم تیار نہیں ہے جناب یہ قوم ان سے نفرت کرتی ہے یہ جو جتنا مرضی میڈیا کھیل لیں گراؤنڈ پڑھا لکھا نوجوان بغاوت کر گئے اور میں ان مئی کے مہینے کو اہم سمجھتا ہوں 90 دن کے اندر الیکشن کی تاریخ سوچ کے کہہ رہا ہوں 90 دن کے اندر الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ کیا جائے 31 مئی سے پہلے کیا جائے تاکہ لانگ مارچ خونی نہ ہو اور یہ پاکستان کی سیاست کو بدل کے نہ رکھ دے اور ملک کے اداروں کے دشمن اس سے فائدہ نہ اٹھائیں آپ کا ہو گیا اگر عمران خان مجھے کہے اس نے مجھے یہ نہیں کہا شیخ صاحب انتقامی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں شیخ راشد شفیق کو گرفتار کیا گیا ہے عید کے بعد مزید گرفتاریاں کی جتنی کرے مہربانی ہے میں تو خود پوچھ رہا ہوں اتنے تھانوں میں مقدمے ہیں کہ بعض شہروں میں گیا بھی نہیں صرف میں شاید اگر ضمانت پہ جانا چاہوں کہ یہ نہ ہو کہ میرے علاقے کو لوگ مشتعل کر دیں اور اس تحریک کو کسی اور طرف لے جایا جائے یہ تحریک جو ہے انٹرنیشنل سازش ہے جس میں ممبر خریدے گئے ہیں اور جس میں کہ سامراج کے جوتے چاٹنے والے لوگوں کو آگے لایا گیا ہے اس تحریک کو اس حد تک رہنے دیا جائے اس بارڈر کو کراس نہ کیا جائے میں پاک فوج کے ساتھ ہوں کھڑا ہوں اس کو عظیم سمجھتا ہوں پاکستان کی اٹامک فورس کی طاقت سمجھتا ہوں اور یہ جو سازش کی جا رہی ہے یہ بڑی خوفناک ہے ان کے خلاف تحریک کو نہ موڑا جائے